بڑھا دینے دو عشق کی تاریں مینو کے ساتھ، حال لگ جائے گا نا پتھر مار جا دیں گے تیرے افضل کے ساتھ کے کسے وہ بھی اس گھر سے نکلے گی۔ ہیلو فرینڈ، مینو نے جس طرح سمجھداری سے خود کو بچایا تھا اسے ڈاکٹر نوفل بہت حیران ہوا تھا، ورنہ اسے مینو سے اس طرح معاملہ سنبھالنے کی امید ہی نہیں تھی۔ وہ جو مینو سے اب تک ناراض تھا، اس پنچایت کے بعد اس کی ناراضگی مینو سے ختم ہو چکی تھی اور وہ اسے پڑھانے کا فیصلہ بھی کر چکا تھا۔ ادھر چیئرمین نادر خان جو ڈاکٹر نوفل کو پوری پنچایت کے سامنے بے عزت کرنا چاہتا تھا، خود ہی بے عزت ہو کر واپس لوٹا تھا۔ اسے اپنے آدمی پر بہت غصہ تھا کہ اس نے جھوٹ بول کر اسے سب کے سامنے نظریں چرانے پر مجبور کر دیا تھا، مگر جب اپنے آدمی کے کہنے پر اس نے اپنی بہو سے باتوں باتوں میں سیڑھی کے بارے میں بات کی تو وہ خود بھی حیران تھی کہ مینو نے اس کے لیے کب سیڑھی بنائی تھی۔ اس سے نادر خان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ مینو اس کے ساتھ گیم کر گئی تھی اور اپنے ساتھ ساتھ ڈاکٹر نوفل کو بھی بچا گئی تھی، اور اس کا ڈاکٹر نوفل کو بے عزت کرنے کا خواب ادھورا ہی رہ گیا تھا۔ دوسری طرف مینو کے بھائیوں نے مل کر یہ پلان بنایا ہے کہ یہ پڑھائی مینو کا دماغ خراب کر رہی ہے، اس لیے اگر وہ کسی بھی طریقے سے مینو کی شادی کر دیں گے تو مزید بکھیڑوں سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ ان چاروں نے تو مل کر کوشش کر لی تھی مگر ان کے ماں باپ نے الٹا انہیں ہی چپ کروا دیا تھا۔ اس لیے وہ اپنے شہر والے بھائی کو گاؤں لانا چاہتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک وہ اماں کا لاڈلا بیٹا تھا اور وہ اس کی کوئی بھی بات نہیں ٹالتے تھے، اور انہیں یقین تھا کہ وہ گاؤں آ کر اماں ابا کو بڑے آرام سے راضی کر لے گا۔ اس لیے اب دونوں بھائی شہر کے لیے روانہ ہو جائیں گے کہ اگر اس نے نہ آنے کی ضد کی تو وہ اسے زبردستی ساتھ لانے کی کوشش کریں گے، مگر ان کے جانے سے پہلے ہی ان کا بھائی زیادہ نشہ کرنے کی وجہ سے مر چکا تھا۔ جیسے ہی وہ لوگ وہاں پہنچیں گے تو ان کے سر پر پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑے گا کہ ان کا بھائی اس دنیا سے جا چکا ہے، اور پھر وہ بھائی کی میت لے کر گاؤں روانہ ہو جائیں گے۔ جیسے ہی میت گھر پہنچے گی تو مینو کے گھر کوہرام مچ جائے گا۔ مینو اپنے بھائی کی موت کا بہت زیادہ صدمہ لے گی، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی، اور تب ڈاکٹر نوفل ہی اس کا علاج کرے گا۔ ڈاکٹر نوفل سے مینو کی یہ حالت برداشت نہیں ہوگی، اس وقت وہ وہاں سے چلا جائے گا، مگر تدفین کے بعد وہ رات کو موقع پاتے ہی مینو کے پاس جائے گا اور اس سے بات کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ وہ اس غم سے نکل پائے، مگر مینو اب بھی ناراض ہوگی۔ تو آخر ڈاکٹر نوفل جس کے دل میں مینو کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو چکا ہے، وہ مینو کا ہاتھ پکڑ کر اسے منانے کی کوشش کرے گا اور اسے کہے گا کہ اب وہ بھی اس سے ناراضگی ختم کر دے۔ وہ اسے اس طرح روتی ہوئی اچھی نہیں لگتی تو مینو بھی شاید اس سے اب اپنی ناراضگی ختم کر ہی دے گی، مگر اسی وقت نادر خان کا چمچہ انہیں اس طرح اکیلے رات کے وقت ملتے دیکھے گا تو فوراً نادر خان کو جا کر بتائے گا کہ وہ اپنی آنکھوں سے ڈاکٹر نوفل اور مینو کو دیکھ کر آ رہا ہے، اگر وہ چاہیں تو موقع پر جا کر ان دونوں کو بے عزت کر سکتے ہیں، مگر نادر خان فی الحال یہ سب کرنے سے روک دے گا اور اپنے نوکر کو سمجھائے گا کہ مینو پھر سے کوئی بہانہ بنا دے گی، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ان دونوں کا عشق جب پوری طرح پران چڑھ جائے گا تب وہ انہیں سبق سکھائے گا اور انہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا، اور پھر وہ اپنے نوکر کے ذمے لگائے گا کہ وہ بس ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کرتا رہے۔ دوسری طرف نسرین نے راشد کو گھر سے نکال دیا تھا، مگر اسے نہیں معلوم کہ راشد کتنا کمینہ انسان ہے، جو اپنی بیٹی کو بیچ سکتا تھا وہ بھلا نسرین کو کہاں چھوڑنے والا تھا۔ اس لیے وہ رات کے وقت گھر آئے گا اور نسرین کو سبق سکھانے کے لیے اسے کمرے میں بند کر دے گا کہ اس کے جو پر نکل آئے ہیں وہ انہیں کاٹنا بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ اس نے اسے گھر سے نکالا تھا، اب وہ بھی اس کے اور افضل کے عشق کے قصے سارے گاؤں والوں کو سنائے گا اور اسے طلاق دے کر گھر سے بھی ہمیشہ کے لیے نکال دے گا۔ نسرین چلائے گی، روئے گی کہ اسے باہر نکالے، مگر راشد اب پوری طرح کمینگی پر اتر چکا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ نسرین رانی کی باجی کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھائے۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔